للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ روزے کے متعلق چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، روزہ توڑ لیا، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ عرض کی، غریب ہوں، اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں، تو غلام تو ہے نہیں، آزاد کیسے کروں گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 60 روزے مسلسل رکھو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 60 روزے مسلسل رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پیٹ بھر کر، صبح و شام کا کھانا 60 مسکینوں کو کھلاؤ۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا غریب ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کا کوئی روزہ توڑ لے، اگر کوئی انسان روزہ توڑ لے تو اس پر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ غلام تو آج سسٹم ہی ختم ہے غلاموں کا۔ 2 چیزیں باقی ہیں، یا تو مسلسل 60 روزے رکھے، کسی نے 59 روزے رکھے تھے، 60واں روزہ اس کا ٹوٹ گیا تو دوبارہ 1 سے پھر شروع کرے گا۔ مسلسل 2 ماہ کے روزے اس پر رکھنے ضروری ہیں۔ ہاں، اگر روزے نہیں رکھ سکتا پورے 2 ماہ کے، تو پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلائے۔ اسی طرح وہ شخص جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بیمار ہی اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ بیماری ہے ہی اتنی لمبی کہ اب پتہ نہیں اس بیماری سے جان چھوٹے یا نہ چھوٹے، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ خاص کر جب آپ سحری کر کے فارغ ہوتے ہیں اس وقت دعا کیا کریں، اور افطاری کرتے وقت، افطاری کرنے سے پہلے دعا کیا کریں۔ کیوں کہ اس وقت دعا میں صرف انسان ہی نہیں شامل ہوتے، اللہ کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، تو وہ بڑا ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ایک انسان بوڑھا ہے، بیمار بھی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے۔ فدیہ کیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ صبح و شام کسی غریب انسان کو روزہ رکھوا دے، افطار کروا دے، تو یہ اس کا جو اس پر یہ فرض ہے، یہ اس کا یہ اتر جائے گا۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہم عرض کر رہے تھے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزیں بتائیں، فرمایا یا غلام آزاد کرو، غلام نہیں آزاد کر سکتے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو، وہ بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے جتنے بھی علماء ہیں، آپ کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لیں کہ جناب روزہ ٹوٹ گیا، توڑ دیا میں نے، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے، تو وہ یہ 3 چیزیں بتائے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا، کیوں شریعت نے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے دین سارے کا سارا محبوب علیہ السلام کے سپرد کیا ہے، شریعت ساری بنا کے مصطفیٰ کے سپرد کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جس کے لیے چاہے مسئلہ تبدیل فرما سکتے ہیں۔ ایک آدمی سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھوں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے روزانہ کی 5 نمازیں پڑھنی پڑے گی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر تو طاقت رکھتا ہے حج پر پہنچنے کی تو زندگی میں 1 مرتبہ حج تجھ پر فرض ہے، وہ کرنا پڑے گا۔ پھر اگر تو مال رکھتا ہے جو صاحب نصاب، اتنا مال کہ بندہ صاحب نصاب ہو جائے، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، یا 7.5 تولے سونا، اتنے کا اگر کوئی بندہ مالک ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ تو فرمایا تو تمہیں سال کے بعد اس مال پر، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی۔ کہنے لگا جی باقی کام تو سال کے بعد ہے نا، روز کی 5 مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، میں نے اپنے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لیا کر، تیری 2 ہی 5 کے برابر شمار ہو۔ اس کے لیے اجازت تھی، صرف اس کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھائی، عید قربان، بڑی عید، عید الاضحیٰ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی وہ قربانی کرے۔ اگر کوئی بندہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر گیا تو اس کی قربانی نہیں ہے، قربانی اس پر ابھی لازم ہے، وہ گوشت اس کے لیے حلال ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو قربانی کر کے آیا ہوں۔ فرمایا قربانی ابھی بھی تجھ پر لازم ہے، قربانی کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو صرف ایک بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے۔ سرکار میں چل تو کر دے، تیرے لیے اجازت ہے، تو کر دے۔ باقیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر فرض کریں عید کے دن بکری نے بچہ دیا، وہ بکرا اگلے سال عید کے جس وقت اس نے فرض کرے ظہر کی نماز کے وقت اس نے بچہ جانا تھا، لیکن اس کو صبح قربان بھی کر سکتے کیونکہ ابھی چند گھنٹے باقی ہیں اس کی عمر پوری ہونے میں، تو سال کا ہونا شرط ہے۔ پر سرکار حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام تیرے لیے اجازت ہے، تو کر سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اجازت دی ہے، سرکار کو اللہ نے مختار بنایا ہے، اختیارات عطا فرمائے ہیں، جس کے لیے جیسا مسئلہ فرما دے وہ اس کے لیے ویسی ہی شریعت ہے۔ ہم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے جی روزہ توڑ دیا ہے اب اس کا کیا کریں، تو ہم یہی 3 چیزیں بتائیں گے، یا غلام آزاد کرو، غلام تو ہے نہیں، 60 روزے رکھو مسلسل، نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو پیٹ بھر کے صبح شام کا، تو نہیں کر سکتے تو ہم کہیں گے جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، شریعت نے جو ہمیں بتایا ہم نے آپ کو بتا دیا، آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن قربان جاؤں، جب اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو غریب ہی بڑا ہوں، اپنے گھر کی روٹی پتہ نہیں کیسے پوری کرتوں، 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی گئی، نماز کے بعد ایک صاحب نے کھجوروں کا ایک تھال یہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مسئلہ پوچھنے والا کدھر ہے؟ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا جا یہ کھجوریں لے جا، مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مدینے کے غریبوں میں کھجوریں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آگے سنیے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پورے مدینے میں شاید سب سے غریب میں ہی ہوں، میں اپنے گھر ہی نہ لے جاؤں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، صحابہ فرماتے ہیں سرکار اتنا مسکرائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارکہ ظاہر ہو گئے، سرکار اتنا مسکرائے۔ قربان جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسکرائے، کس لیے مسکرائے ہوں گے؟ ہمیں تو یوں ہی یہی لگتا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہوگا ایک تو اس کے لیے اتنی نرمی کر رہا ہوں، کھجوریں بھی اپنے پاس سے دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تو پھر بھی یہ کھجوریں بانٹنا نہیں چاہتا، اپنے ہی گھر لے کے جانا چاہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام میں جا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام جس کے لیے چاہیں جیسا مسئلہ چاہیں تبدیل فرما سکتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 طرح کا کفارہ بتایا ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ توڑ دے تو یہ اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب احباب کو رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جان بوجھ کر روزہ نہ چھوڑیے گا، کیوں پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ بہاریں ملے کہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب احباب کا حامی و ناصر۔